السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی فضیلت، عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے جو 9 ذی الحجہ کو رکھا جاتا ہے۔ عرب کے ہاں اصل میں وہ 9 عرفات کے وقوف کو کہتے ہیں، اور مکہ المکرمہ کے علاوہ باقی جتنی بھی سرزمین ہیں ان میں عرفہ کا دن بھی 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر وقوف عرفات ہے، اور جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے وقوف عرفہ کسی جگہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے 9 ذی الحجہ کے روزے کو اس لیے رکھا ہے تاکہ حاجیوں کے اجتماع اور وقوف عرفہ کی حضرت آدم علیہ السلام کی اس سنت عظیمہ کو جس وقت آسمان سے اتارے گئے تو جبل رحمت پر کھڑے کیے گئے، اور جبل رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا کو مزدلفہ کے اندر جب دیکھا تو پھر وہاں سے اتر کے پھر دوسرے دن، کیونکہ اس وقت تو پہاڑیاں تھیں، راستے تھے نہیں، ایک دن کا فاصلہ گزرنے کے بعد جا کے مزدلفہ میں اماں حوا کو پایا اور ازدلاف کیا، آپس میں مل کے۔ ازدلاف کے معنی ہے آپس میں گلے ملنا، اور گلے مل کے خوب روئے، کیونکہ کتنی مدت مدید کے بعد ابا آدم کی دعا جبل رحمت پر قبول ہوئی، اور دوسرے دن پھر مزدلفہ میں اماں حوا سے ملاقات ہوئی، اس لیے وقوف مزدلفہ بھی واجب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے حضرت آدم کے اس عرفہ کے دن کی پکار کو، اور اللہ نے عرفہ کے دن کی اس پہچان کو جو اماں حوا کو پہچانا اور اللہ سے اپنی دعا کی معرفت کو قبولیت کا درجہ دے کر اللہ کی معرفت حاصل کی، تو اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن کے روزے کو سنت قرار دے دیا، اور فرمایا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، رواہ صحیح مسلم، جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تمہارے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آنے والے سال کے گناہوں کا اللہ تمہارا کفارہ کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ گویا کہ گناہ صغیرہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ بھی اگر اللہ چاہے تو توبہ کرنے پر معاف فرما دیں گے، اور اس روزے کی برکت سے آئندہ سال بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا جو اظہار اور بشارت دے رہے ہیں، دراصل یہ آئندہ سال سے بھی گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں سے معمون و محفوظ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ عن ابیہ، اپنے باپ سے، عن جدی اور اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، کیا فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعائے یوم عرفہ کی ہے، عرفہ کے دن کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے رمضان کی راتوں کو فضیلت حاصل ہے تمام راتوں پر، ایسے ہی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت، صبح کے وقت کی دنوں کی ایسی فضیلت تمام دنوں پر ایسی ہے جیسے کہ رمضان المبارک کی عشرہ اخیر کی راتوں کی فضیلت تمام راتوں پر۔ تو اس لیے فرمایا حضور نبی کریم نے کہ سب سے بہتر دعا وہ دعا عرفہ کے دن کی ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے وہ دعا میدان عرفات میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو، اور ان میں کہ جو میں نے بھی یا مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی
من قبلی اس سے پہلے دعا مانگی ہے، اور ان سب کی تسبیح ان راتوں میں یہ رہی ہے، ان دنوں میں یہ رہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رواہ الترمذی۔ کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون، اور سب سے بہترین چیز جو کہ میں نے اور کہی اور نبیوں نے کہی مجھ سے پہلے، وہ یہ کلمہ ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مشکل دور کرنے والا نہیں، کوئی رکاوٹیں دور کرنے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دیتا نہیں، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، حی قیوم بھی وہی، وہی اللہ جو سب کی بیک وقت سنتا بھی ہے، بیک وقت سن کے بیک وقت سب کو عطا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، لہ الملک، اس کے لیے ساری کائنات کی بادشاہی اس کی ہے، کائناتوں کی بادشاہیاں اس کے لیے ہیں، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس اتنا ہی ہے جتنا کہ حدیث میں ہے، تو ایسے ہی پڑھا جائے تو اس میں برکت ہوگی ان دنوں میں اس طرح پڑھنے کی، ورنہ چوتھا کلمے میں یحیی و یمیت بھی آتا ہے، وہ حی لا یموت ابدا ابدا بھی آتا ہے، ذو الجلال والاکرام بھی آتا ہے، لیکن اس میں نہیں ہے۔ جیسے نہیں ہے تو بس حضور نے جیسے پڑھا ہے ویسے پڑھا جائے، پھر اس کی برکت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح تکبیرات تشریق ان دنوں میں فضیلت رکھتی ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر پھر عید کے چوتھے دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک، عبید ابن عمیر رضی اللہ عنہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب، کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یکبر من صلاۃ الصبح، کہ وہ تکبیر کہتے تھے صبح کی نماز میں، یوم عرفہ 9ویں دن کو، یعنی یوم عرفہ 9ویں کی دن، 9 ذی الحجہ کے دن، الی آخر ایام التشریق، اور پھر آخر ان دنوں تک جو تشریق کے ایام ہیں۔ تشریق کو تشریق اس لیے کہتے ہیں، شرق سے ہے کہ روشن اور گوشت کو سورج کی روشنی میں سکھایا جاتا تھا، اس لیے حضور نے قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے کی اجازت دی ہے، کلوا وادخروا، کہ کھاؤ بھی صحیح اور اس کو ذخیرہ بھی کرو، لیکن جہاں ضرورت ہو غریبوں کو تو وہاں سارا صدقہ بھی کر دو، جیسا کہ آج کل غربت ہے، لوگ گوشت کو دیکھ نہیں سکتے، اتنا مہنگا ہے۔ تو حضور کی حدیث ہے کہ آپ نے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر ہر نماز کے بعد پھر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھی ہیں، اور وہ تکبیر تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عرب کے ہاں یعنی شوافے اور حملیوں کے ہاں اس میں اضافہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے عبداللہ بن عمر سے کہ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 لیال، 5 راتیں ایسی ہیں، لا يرد فیہن الدعاء، کہ جن میں اللہ دعا کو رد نہیں کرتے، لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، وہ اول لیلۃ من رجب، اور رجب میں اول راتیں، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی نصف رات یعنی 15 کی رات، ولیلتنا العید، اور عید الفطر کی رات، اور عید الاضحیٰ قربانی والی عید کی رات۔ رواہ سنن بہقی فی شعب الایمان، کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو بڑی فضیلت رکھتی ہیں، جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک جمعہ کی رات ہے، ایک رجب کی پہلی رات ہے، اور ایک 15 نصف شعبان کی رات ہے، اور پھر عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتیں۔
آخر میں بھی آپ سے التماس کروں گا کہ جو بھی اس حدیثوں کو سنیں اور ان فضیلت والی دنوں کی فضیلت کو سنیں تو 9 ذی الحجہ کا روزہ اور اس کی عبادات، بالخصوص عید کی رات کی عبادت اور دعا خود بھی کرے، اپنے لیے بھی کرے، اور بالخصوص غزہ اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کم سے کم اپنا آخری ہتھیار دعا کی شکل میں ضرور کرے، ورنہ جو عیدیں ہم منا رہے ہیں کل کہیں یہ ہمارے لیے باعث وعید نہ ہو جائیں۔ خطرہ ہے کہ آج عید تو ہم منا رہے ہیں مگر غزہ کے معصوم بچے اور بچیوں کی لیتھڑے چیتھڑے آسمانوں پہ صدائیں دے رہی ہیں، مگر کوئی ان کی مدد کے لیے وہاں نہیں پہنچ رہا۔ سب ظالم ہو چکے ہیں اور اللہ کے عتاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے توبہ بھی کیجیے، استغفار بھی کیجیے، معافی مانگیے ان راتوں کو گڑ گڑا کر کہ اللہ ان معصوم بچوں کی لاشوں کے چیتھڑے اڑنے کی پاداش میں جو عذاب اور قہر تیرا ہمارے اوپر نازل ہونے والا ہے اور یقیناً نازل ہو کر رہے گا، یقیناً وہ تباہ کر دے گا ہر اس شے کو جس نے ان دنوں میں اللہ کے ان مظلوم لوگوں کے لیے دل کے اندر بھی رنج نہیں رکھا۔ اللہ ہمیں بچانا اس عذاب سے جو تو اب بھیجنے والا ہے، اللہ بچانا اس عذاب سے جو تو بھیجنے والا ہے، اللہ بچانا اس عذاب سے کہ جیسے تو نے عاد اور سمود کو برباد کیا، تباہ کیا، اور اس قوم کو بھی تو تباہ و برباد کرنے والا ہے، جو قوم بے حیا ہو چکی ہے، جو قوم ہٹ درمی کا شکار ہو کر اللہ آج تیرے نبی کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے پتہ ہے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ ہم بھی ان عذابوں کا شکار نہ ہو جائیں، اور تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان عذابوں سے ہمیں بچا، ان عذابوں سے بچا جو ان معصوم بچوں کی پاداش میں عربوں پر اور ہم سب پر آنے والا عذاب، اے اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا، اے اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا، اے اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، بچوں کو بھی، اور اے اللہ ہم سب کے عزیز و اقارب بھی بچوں کو بھی، اے اللہ بچانا، اس عذاب سے بچانا، اس عذاب سے بچانا جو حق ہے، جو آ کر رہے گا۔ کوئی شک نہیں کہ اس ظلم عظیم پر تو اب آسمان کو بھی پھٹا دے اور زمین کو بھی پھاڑ دے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں ان عذاب شدگان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اگرچہ ہم عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ہم معافی مانگتے ہیں اپنی کمزوری کی، اپنے ہاتھوں کے باندھنے کی، اپنی مجبوریوں کی، تو ہماری اس مجبوریوں کو قبول فرما اور معاف فرما دے، اور ہمیں دین دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں، ساری خیریں، ساری رحمتیں، سارے فضل، سارے کرم، سارے انعام، سارے احسان، ساری مودتیں، اپنی نظر شفقت ہم سب کو اور حضور کی نظر شفقت ہمیں عطا فرما، اور ہم سب کو دین دنیا آخرت کی ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر مصیبت اور فتنے اور دجل و کذب اور جھوٹ اور بغض سے، کینہ اور حسد سے، اور اے اللہ ہر قسم کی نفرتوں سے، اور اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے اور گناہوں کی تعفن سے ہم سب کو اور پوری امت محمد کو بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔